خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ بیعت یا سر یہ تھا تقاضا یزید کا، بیعت یا سر یہ تھا تقاضا یزید کا، مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، سالانہ شہداء اسلام کانفرنس خالق لم یزل کی توفیق کے ساتھ مولانا عبدالرحمن عثمانی صاحب اور دیگر آپ کی مقامی انتظامیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق کے عالم سے دعا کروں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ ہر انسان کی تقریر کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ کے یہاں علماء آتے ہیں تو میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ملا تو مجھے وراثت میں کہ ہم ایک عنوان رکھتے ہیں اور پھر اس عنوان کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج بھی کوشش یہ ہوگی کہ ایک عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کا یہ شرف حاصل ہو جائے، لیکن چونکہ میری تواڈے نال ملاقات اس مسجد وچ پہلی ہے تو میں تواڈا مزاج نہ آشنا تو تساں میرے مزاج نہ آشنا ہو، یہ گل ہے۔ کوشش کرساں میں گفتگو دے آخر تک ایک دوسرے دے مزاج آشنا ہو جائے تے تساں دونوں بندے انتظامیہ دے ہو، تواڈی مہربانی ہوسی تساں میری کانڈ پچھو آ پڑو، کیونکہ تساں اشارے کیتی رکھنے تے چپ کر کے بابو نتیجہ ہونا بھائی انہاں سارے آکھنا پہ انتظامیہ نے دی بزتی ہو، اس واسطے پچھو ہے کہ اشارے کیتی رکھسن تو خیر ہے، کانڈ پچھو تو بہوں کو جوندا ہے۔ یہ ہو پیر جی، یہ ہو پیر۔ جوڑی رل کے کھلوے جے زہرا دی، سبحان اللہ، پیر مسرور۔ جوڑی رل کے کھلوے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی۔ بے شک، بے شک، کھلوے جے زہرا دی، تصویر بولو تصویر نبی دی بن دی۔ مروان آیا حضرت ابو ہریرہ دیکھو اللہ تیا کیا ہے کہ میں تواڈے نال انج بڑی محبت کردا، محبت اس وجہ تو کردا کہ تواڈے تو رسالت آپ دیاں بے شمار احادیث تساں روایت کیتیاں اور حضور تو علم لیا تو بیان کیتا، لیکن ایک گل تے میں تھوڑی جی تواڈے تو تکلیف ہوندی، اللہ، اور وہ تکلیف اس گل دی ہوندی ہے کہ تساں حسن و حسین نال محبت بڑی کردے ہو، اللہ، تساں حسن و حسین نال محبت۔ جواب حضرت ابو ہریرہ جڑے اس ٹائم بیمار ہیں، اس ٹائم اٹھتے چار پائی تے بیٹھ جاندے اور بیٹھ کے آتے ہیں کہ میں ایک سفر حضور دے نال ہاں، اللہ، اسے لمحے حضور رومن دی آواز سنی، رومن دی آواز سنی حضور تے حضور آکھیا کہ رومن والے بال حسن و حسین ہیں، پوچھیا کیوں روندے؟ جواب آیا روندے اس واسطے ہیں کہ انہاں نوں پیاس لگی ہے تے پانی کوئی نہیں، اللہ، پیاس لگی ہے تے پانی کوئی نہیں۔ حضور انہاں نوں چاہیا اپنی زبان چسامنی شروع کیتی ہے، سبحان اللہ، ایک دی پیاس بجھ گئی، اس چپ کیتا تے دوجے نوں چاہ لیا، پھر انہوں اپنی زبان چسانی شروع کیتی، پھر اس کی بھی پیاس بجھی تے انہوں آپ نے دی والدہ دے حوالے کیتا ہے، آکھیا میں انہاں دے نال محبت کیوں نہ کراں کہ جنہاں پیاس لگے تے انہاں دی پیاس اتھوں بجھے جیڑا تھوک سٹ دے وے تے کھارا پانی مٹھا ہو جائے، کھارا پانی مٹھا ہو جاوے، جیڑا لعاب لاوے
تے بیماریاں دی شفا مل جاوے جدوں وہ اپنے لب چساوے تے انہاں دی پیاس بجھے تے میں انہاں دے نال پیار کیوں نہ کراں کیونکہ انہاں نے وینا تے سمجھ آندی ہے جوڑی رل کے کھلوے دے زارے جوڑی رل کے کھلوے دے زارہ دی تصویر نبی دی بندی ہے حضور منبر تے کھلوتے منبر بھی ہو جس نو منبر رسول آدن جے دی نسبت محمد رسول اللہ دے نال ہے اور جس منبر تے کھلومن والے فرد احترام جڑا آپ تو بعد کھلوتا اس فرد کا بھی احترام کیتا جاندا ہے اس منبر تے حضور کھلوتے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ میں خطبے دے الفاظ یقیناً وحی الہی ہیں اگرچہ وہ مطلوب ہومن یا غیر مطلوب ہومن یعنی انہاں دی تلاوت کیتی جا رہی ہوئے یا نہ کیتی جا رہی ہوئے وہ قرآن دا حصہ ہومن یا حدیث رسول اللہ دا حصہ ہومن لیکن تو توجہ کر محمد الرسول اللہ کائنات کا سب تو اعلیٰ ترین پیغمبر محمد الرسول اللہ وجہ وجود کون و مکان محمد الرسول اللہ کائنات کی سب تو اعلیٰ ہستی بعد از خدا بزرگ کو پڑھ کر او ذات کے جس کے بارے الفاظ ادا کیتے جاندن موسیٰ زہوش رفتہ وجہ کے جلوہ دیدار تو این ذات می نگری در تبسمی موسیٰ دے ہوش اٹھ گئے جس لے رب دا ایک جھلک اس دیدار کیتے پر تو رب دی بارگاہ دے وچ ہر لمحے مسکرا رہے ہیں او محمد الرسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں منبر رسول ہے مسجد نبی ہے محمد خطبہ دے وے حسن و حسین مسجد دے دروازے بچوں داخل ہوندے ہوئے ٹھوکر لگی ہے اور ڈھان لگے محمد خطبہ چھڑ کے حسن و حسین ال دوڑ پوندے اور انہاں نو چا لیندے اور کندھیاں دے اوپر سوار کردے پیغمبر جیتے واسطے خطبہ چھڑ دے وے میں او دے نال عشق کیوں نہ کراں اس سے محبت کیوں نہ کی جائے ہاں ہم مانتے ہیں ہمیں غم حسین ہے ہمیں غم حسین غم کیوں نہ ہو ہے ہمیں غم حسین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کیوں نہ ہو وہ نواس رسول ہے کیوں نہ ہو وہ زہرا کلفت جگر ہے کیوں نہ ہو وہ مظلومن شہید ہوا ہے کیوں نہ ہو وہ باطل کے خلاف نکلا ہے اس نے حق ادا کیا ہے رب کی قرآن کی آیات کا کہ جس کے لیے امام شافعی کہتے ہیں رب باقی قرآن نازل نہ کرتا اور صرف یہ آیات اتار دیتا انسانیت کی کامیابی کے لیے کافی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جس کے پاس چار چیزیں ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں رسالت میں آپ کا یہ نواسا ان چاروں چیزوں کا امین ہے ایمان کا امین ہے ایمان اس نے سیکھا ہے محمد الرسول اللہ سے عمل صالح کی انتہا پر 20 حج پیدل کرتا ہے مدینہ سے لے کر مکہ تک پیدل چلتے ہوئے وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں عمر بن العاص کعبہ کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ کا صحابی حسین کے چہرے کو دیکھ کر الفاظ سے ادا کرتا ہے یہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کا محبوب ہے حسین اور حسن اگر مل کر آئیں ابو بکر صدیق مسجد سے باہر نکلے اور ان کو کاندھے پر سوار کرے اور علی سے کہے علی یہ شفیع علی نہیں ہے یہ شفیع رسول ہے پھر کیوں نہ کہیں جڑی رل کے کھلوے جے زہرا دی تصویر نبی دی بنی جنہیں دیکھیں تو حضور کی زیارت ہو جائے جنہیں دیکھیں آپ کا عکس نظر آئے جنہیں دیکھیں آپ کی محبت نظر آئے جنہیں دیکھیں آپ کی طرف سے دیا گیا ایمان نظر آئے جنہیں دیکھیں اور دیکھتے ہوئے محسوس ہو کہ یہ وہی ہیں جن کے لیے آقا تشریف لائے تھے
फातिमा से पूछा अली कहाँ है, कहा बाहर गए हुए हैं। पूछा हसन हुसैन कहाँ है, कहा वो भी बाहर हैं। हुजूर घर से निकले, तलाश करते जा रहे हैं, हत्ता के एक दूर खजूरों के झुंड में हजरत अली भी नजर आए, हसन हुसैन भी नजर आए। अली से जाकर हुजूर कहते हैं हसन हुसैन खेल रहे हैं। हुजूर कहते हैं अली धूप गहरी होने से कबल, यानी जब सूरज तुलू हो और ये धूप तेज हो और धूप तेज होने से ये टकराए हसन हुसैन के चेहरे पर, धूप को बढ़ने से पहले पहले तूने मेरे बच्चों को घर लेकर वापस चला जाना है, फिर क्यों न कहें जोड़ी रल के खलोगे जैसा दी तस्वीर नबी दी बने। तस्वीर बोलो ना, नबी बन गई। वो करबला में पहुंचा है, ये पैर कटा है। फिर कहें तो कोई ऐब तो नहीं है कि तुझे उससे इतना हसद है क्यों, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी की आंख का नूर है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका, बोले ना जो न मिट सका वो हुसैन है। हुसैन एक फर्द का नाम नहीं है, हुसैन एक किरदार है। जिस किरदार ने 56 साल गुजारे हैं, उन 56 सालों में उसने वो जमाना भी पाया है जो जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना है। और वो ऐसा फर्द है कि जिस जमाने में अभी किसी की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी शहादियत कबूल नहीं, यानी नमाज फर्ज ही नहीं ना हुई। 10 साल का ना हो बच्चा, नमाज फर्ज नहीं होती और उसकी शहादियत कबूल है। बोलो ना, सहाबी होना मनिया जाता है। ईमान इसे कहते हैं कि सूरत असर का मिस्ताक बनते हुए, इमामुल असर होने का किरदार सदंजाम देते हुए हुसैन ने बतलाया है ईमान लाया जाता है उसी तरह जैसे रब का कुरान कहते हैं आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फक़द इहतदौ। ईमान वैसा लाया जाए जैसा वो लाए, और हुसैन ईमान लाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में लाया और उसे ये हक हासिल हुआ, उसे मोहम्मद का सहाबी तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। हत्ता कि सिर्फ सहाबी नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से अगर हुसैन रिवायत करते हैं तो हुसैन की रिवायत को कबूल समझा जाता है, हुसैन की रिवायत को तस्लीम किया जाता है। उसकी रिवायत को बचपने पर मामूल नहीं किया जाता, क्योंकि उसने मोहम्मद के नुत्के मासूम चूसे है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल होने के शर्फ हासिल है। रिसालत माप आयत तत्हीर उतरने के बाद घर तशरीफ लाती है। आयत तत्हीर में पहले हुक्म अज़वाज मुताहरात को है, बाद में भी हुक्म अज़वाज मुताहरात को है। रब मुखातिब होते हुए उनसे कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अज़वाज मुताहरात से कहते, नबी के घर से कहते, नबी की आले बैत से कहते कि जो लम्हा भर के लिए तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया का ख्याल गुजरा था, रब कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। रब कहते मैं इरादा करता हूँ, जब वो इरादा करते हैं दुनिया बनती है, वो इरादा करते हैं समंदर बनते हैं, वो इरादा करते हैं आसमान बनते हैं, वो इरादा करते हैं रात बनती है, वो इरादा करते हैं दिन तुलू होते हैं, वो इरादा करते हैं सूरज निकलते हैं, वो इरादा करते हैं चांद रोशनी देते हैं, वो इरादा करते हैं कहकशाएं वजूद में आती हैं, वो इरादा करते हैं इंसानियत वजूद पाती है, वो इरादा करते हैं आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक रब पैगंबर भेजते हैं, वो इरादा करते हैं इंसानियत को उसका वजूद मिलता है। जब वो इरादा करे मुमकिन नहीं उसके इरादे के अंदर कोई चट्टान आ जाए, उसके इरादे में कोई रुकावट आए, उसके इरादे में कोई कमी आए, उसके इरादे में कोई कजी आए, मुमकिन नहीं है। वो इरादा करे फिर ठहर जाए, रब कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु, रब इरादा करते जब वो इरादा कर ले फिर उसका इरादा कम नहीं किया जा सकता। मोहम्मद घर से निकलते हैं, फातिमा के घर आते हैं, फातिमा को बुलाते हैं, अली को बुलाते हैं, हसन हुसैन को
پہنچے، ممکن نہیں قبولیت کے بغیر واپس آ جائے، پھر کیوں نہ کہا جائے جوڑی رل کے کھلوے تے سارا دی تصویر نبی دی۔ واہ پیر مسرور زندہ باد، سبحان اللہ۔ جوڑی رل کے کھلوے تے سارا دی تصویر نبی بولو نا، تصویر نبی دی بن اونچا بولو۔ تصویر نبی دی بن میں تواڈے مولوی صاحبان آکھیا ہے بھئی اے آدن اے شان حسین بیان نہیں کرتے، بھئی مولوی بیچارہ کرے کہ تساں سن دے ہی نہیں، اللہ بولو نا، تساں سن دے ہی نہیں۔ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، پانی سپاہ صحابہ جنگوی صاحب زندہ ہے، اے پتہ ہی زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، جنگوی تیرے مشن پر جان بے قربان ہے۔ توجہ ہے، بولو نا، گل سمجھے چاہ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جاگ دے پائے ہو؟ میں لگتا تو ان گل سمجھے چ نہیں آ رہی، آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، لائٹ اگر بند کر سکتے لائٹ بند کر بھائی، جڑا ہے ویڈیو والا، ہاں جی او بولو نا، حسین سمجھے چاہتا پیا کوئی نہیں آندا پیا جی، حسین نو سمجھنا ہے تے 56 سال سمجھنے پونے کہ نہیں سمجھنے پونے، انجے حسین سمجھے چاہ سکدا، بولو آ سکدا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، دو شخصیات ایسی ہیں اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو آپ رسول اللہ کی ذات کی تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دوسرے کو حضرت حسین کہتے ہیں۔ دو شخصیات ہیں کہ آپ سمجھ لیں تو آپ اسلام کا مقصد سمجھ سکتے ہیں، آپ وہ ماحول سمجھ سکتے ہیں کہ جس ماحول کے لیے حسین نکلا، اور وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حسین پہلے کیوں نہیں نکلا۔ بولو نا، میں نے آپ سے کہا مجھے عشق ہے حسین سے، بے شک مجھے پیار ہے حسین سے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت حسین سے یہ سوال کروں نا کہ حسین بتلائیے نا، آپ سے عشق بھی ہے، پیار بھی ہے، آپ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر بھی ہیں، آپ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ حضرت حذیفہ گھر سے نکلے، ماں نے کہا کہ بیٹا محمد کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جا کر میرے لیے دعا کا کہہ دینا۔ وہ پہنچے، حضور مغرب کی نماز میں تھے، آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد نوافل ادا کرنا شروع کر دیے۔ حضرت حذیفہ پیچھے بیٹھے رہے، آپ کے نوافل چلتے چلتے عشاء میں داخل ہوئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد پھر نوافل ادا کرنے لگ پڑے، حتیٰ کہ نوافل ختم ہوئے اور آپ گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت حذیفہ جو اس نیت سے آئے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں آقا سے دعا کرواؤں گا اپنے لیے بھی اور اپنی ماں کے لیے بھی، وہ پیچھے چل پڑے کہ دعا تو کروانی ہے، مغرب بھی گئی، عشاء کا وقت بھی گیا، اب وہ انتظار میں تھے۔ آقا اٹھے اور چل پڑے، چلتے چلتے آقا نے کہا حذیفہ، آپ نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، بغیر پیچھے پلٹ کر دیکھے آقا نے کہا حذیفہ تیرے لیے بھی خیر ہو، تیری ماں کے لیے بھی خیر ہو، تیرے لیے بھی برکت ہو، تیری ماں کے لیے بھی برکت ہو۔ اور پھر کہا حذیفہ تجھے ایک بات
सुभान अल्लाह ये जोड़ी रल के खलोवे बोलो ना। नारा दे हुसैन इमामुल असर भी हैं, हुसैन आले बैत भी हैं, हुसैन जन्नती जवानों के सरदार भी हैं, हुसैन सहाबी रसूल भी हैं, हुसैन से रिवायात भी अटल हकीकत रखती हैं। ये सारी बातें तस्लीम करते हुए हुसैन निकले, बातिल के खिलाफ निकले, हक पर निकले। हुसैन का निकलना हक पर है, हुसैन का निकलना बगावत नहीं है, हुसैन का निकलना इक्तदार के लिए नहीं है, हुसैन का निकलना हुकूमत के लिए नहीं है, हुसैन का निकलना दौलत के लिए नहीं है। दौलत का अगर अंदाजा लगाएं तो हुसैन एक दिन में सब कुछ लुटा छोड़ते हैं, ये सोचे बगैर कि अगला दिन कैसा होगा, कैसा देखा जाएगा कि एक कासिब, एक मांगने वाला मदीना की सरजमीन पर दाखिल होते हैं, 22 ऊंट लेकर आते हैं, एक दरवाजे पर पहुंचा, 2 ऊंट भरकर खजूरों के दे दिए जाते, फिर वो कहते अब आगे कहां जाऊं, 20 ऊंट बाकी है, अगर इसी तरह भरता रहा तो 20 ऊंट भरते भरते शाम भी हो जाएगी, दरवाजे पता नहीं कितने फिरने पड़ेंगे, तब जाकर ये 20 ऊंट भरे जाएंगे। लोगों से पूछते हैं अब मैं कहां जाऊं, जवाब आता है और कहीं ना जा, अब हुसैन के दरवाजे पर चला जा। वो हुसैन के दरवाजे पर आते, आगे देखते, हुसैन अपने गुलामों के साथ एक ही बर्तन में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, उसे बुलाती, कहती हाँ खाना खा ले, वो कहते चलो खाना खा लेता हूँ। मिलना तो यहाँ से कुछ नहीं है कि जो आका होकर गुलामों के साथ बैठे, जो आका होकर गुलामों के साथ एक बर्तन में खा रहे, अपने लिए अलग इंतजाम नहीं करता, कैसे हो सकते कि वो सखी होगा, कैसे हो सकते वो माल दौलत देगा, कैसे हो सकते वो ऊँट भर के दे देगा। जब खाना खत्म हुआ हुसैन ने जवाब में कहा कि जा जितने ऊँट तेरे पास हैं सब के सब भर ले, और वो 20 के 20 ऊँट भर लेते। जैसे शायर ने कहा कि बैत या सर ये था तकाजा यजीद का, मायूस तो कोई भी सवाल ही नहीं गया, मायूस तो कोई भी सवाल ही नहीं गया। दौलत हुसैन को नहीं चाहिए थी। अब सवाल तो पैदा होता है हुसैन तब नहीं निकला जब उसका घर गिराया गया, हुसैन तब नहीं निकला जब उसका दरवाजा तोड़ा गया, हुसैन तब नहीं निकला जब उसके घर को आग लगाई गई, हुसैन तब नहीं निकला जिस लम्हे में खिलाफत छीन ली गई, हुसैन तब नहीं निकला जिस लम्हे में जुल्म किया जा रहा था, हुसैन तब नहीं निकला जब विरासत छीन ली गई, हुसैन तब नहीं निकला। हुसैन क्यों नहीं निकला? हत्ता कि हुसैन अली नहीं निकले, अलीउल मुर्तजा जो खैबर का दरवाजा पकड़े और 40 अफराद जिसे मिलकर खोलते हूँ हुसैन खाड़ छोड़े तो अली भी ना निकले, तो सवाल तो पैदा होते हुसैन करबला क्यों निकले, हुसैन वहां क्यों नहीं निकले? बोलो ना, नहीं समझे जी? क्या बात है पीर। सवाल पैदा होता है कि नहीं होता कि हुसैन तब क्यों नहीं निकला? ओ बोलो ये पीर मसरूर जिंदा भाई हुसैन है, हाँ हुसैन है, पक्की गल। नारे तकबीर, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, नारे तकबीर। गल समझे चाहिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए समझे। हजरत हुसैन तो पूछना बनता है कि नहीं बनता कि हुसैन तुस उधर क्यों नहीं निकले? बोलो ना, तुस उधर क्यों नहीं निकले? हक हैं साडे, साडे मौला है, साडे पीर हैं, साडे मुर्शिद हैं, साडा पूछना तो बनता ना। दस्त बदस्त अर्ज कर दियो, बोलो ना, इचो इनकिसारी नाल अर्ज कर दियो, पूछना तो बनता है। ओ बोलो चा बुलेंदे क्यों ने जी, बुलेंदे क्यों ने? तुसा तो सिर्फ सवाल दे जवाब हाँ या ना करनी है, सवाल भी मैं दसना, जवाब भी मैं दसना। बोलो ना, थोड़े जिम्मे तो सिर्फ इतना है ना कि तुसा ये दसना है भाई पूछिए या ना पूछिए, पूछिए या ना पूछिए। भाई हजरत हुसैन तो रिवायत लेना जायज है, हजरत हुसैन की सहाबियत नूं मनना ईमान है, उन्हां दा जन्नती होना मनना ईमान है, उन्हां दा अहले बैत होना मनना ईमान है, हुसैन दा नबूई दा नवासा होना ईमान है।
حسین دا زارا دا لخت جگر ہونا اور اس گل نو مننا تسلیم کرنا بولو نا ایمان ہے جدن یہ ساریاں گلاں ایمان ہیں اور یہ سکھیاں کی تو ہیں حسین دی زندگی تو جمع حسین تو پوچھنا تے بنتا بے شک یہ ہو پوچھو پیر جی پوچھو نہیں بنتا پکی گل پوچھو پیر جی پوچھو سوال کے کہ پہلے کیوں نہیں نکلے پہلے کیوں نہیں خلافت کھو لی گئی جی اچھا بولو نا خلافت کھو لی گئی نہیں نکلے دروازہ توڑ گھر جلایا گیا نہیں نکلے دروازہ توڑ دیتا گیا نہیں نکلے وراثت کھو لی گئی نہیں نکلے اور بولو نا نہیں نکلے لیکن ادھر جس لمحے آپ نکلے اس واسطے کہ خلافت کا نظام متاثر ہو رہے ہیں توجہ کرنی ہے میری گل نظام خلافت متاثر ہو رہا ہے تو حسین نکلے ہیں یعنی نظام نبوت کے بعد جو نظام قائم ہوا ذرا توجہ کر حسین کے نکلنے کی وجہ کیا ہے حسین کا نکلنا اقتدار کے لیے نہیں ہے حسین کا نکلنا دولت کے لیے نہیں ہے حسین نکلے ہیں کربلا کی طرف شام جانے کے لیے کیوں نکلے کیونکہ نظام خلافت خراب ہو رہا ہے نہیں سمجھا اگر نظام نبوت خراب ہو رہا ہوتا حسین تب بھی نکلتا بے شک خلافت نبوت کی نیابت کو کہا جاتا ہے اور نبوت کی نیابت یہاں پر موجود ہے جب تک حسین نے یہ سمجھا کہ نیابت پیغمبر موجود ہے حسین نہیں نکلا نہیں سمجھا سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ سچی گل بہت ٹھڈے ہو یار ماشاءاللہ آج واسطے آج واسطے اتنا کافی باقی یار زندہ صحبت حضرت دسو نہیں ہے توجہ ہے بولو نا سارے ہاتھ چاہ کے دسو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا پکی گل ہے بولو نا سارے ہاتھ چاہ ہونا کہ کیمرے والا ذرا کیمرہ گھمانی نہ دے پکی گل ہے سارے چاہتے ہو نا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے یہ سمجھن واسطے ضرورت ہے حسین دی 56 سالہ زندگی نو سمجھنا 56 سالہ زندگی نو تو اتنے مختصر وقت تو سمجھ اچ نہیں آ سکتا لہذا میں اس وقت کیا کہے دا جواب اپنی بات سارا جواب تو پورا نہیں ہو سکتا ایک گل کرتے ہیں ذرا توجہ کرو توجہ ہے بولو نا خلافت کسے کہتے ہیں نبوت کی نیابت یعنی نبی کا نائب ہونا نبی کا بولے نا نبی کا نائب ہونا حسین نہیں نکلا ابو بکر کی خلافت کے دور میں حسین نہیں نکلا عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں حسین نہیں نکلا عثمان بن عفان کی خلافت کے دور میں حسین نہیں نکلا علی المرتضیٰ کی خلافت کے دور میں حسین نہیں نکلا معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کے دور میں زندہ باد پیر حسین نہیں نکلا کیا بات حسین اس دور میں نہیں نکلا جسے تسلیم کرتا رہا اس کے دور میں حسین نہیں نکلا جسے تسلیم نہیں کیا اس کے مقابل حسین نکلا کیا بات ہے پیر مسرور زندہ باد نہیں سمجھا میری گل کیا بات تینوں من لوی دے وہ مقابل کھلوتا نہیں جانا تے جنوں نہ منیا جاوے وہ مقابل بندہ بولو نا وہ مقابل اور حسین نے بتایا ہے کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی حسین کے انکار کی طرح اگر ضمیر کے سودے کی بات پر
ڈٹنا ہے حسین کے انکار کی طرح، تو جب ضمیر مطمئن ہو تو پھر ڈٹنا ہے اقرار حسین کی طرح، کیا بات ہے، حسین کی طرح کہ جیسے حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور اس انکار پر ڈٹنا عبادت ہے، اسی طرح ابو بکر کی خلافت کے حسینی اقرار پر ڈٹنا عبادت ہے، ڈٹنا عبادت ہے، عمر بن خطاب کی خلافت کے حسینی اقرار پر ڈٹنا عبادت ہے، عثمان بن عفان کی خلافت کے حسینی اقرار پر ڈٹنا عبادت ہے۔ حسین نہیں نکلا کیونکہ حسین سے پوچھتے سوال بنتے، آقا بتلائیے نا، مرشد بتلائیے نا، دست بدستہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آقا کے بعد ہم نے جب یہ الفاظ سنے آپ کا گھر جلایا گیا، یقیناً روتے روتے آنکھیں خشک نہیں ہوتی، دل غم سے بھر جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے زہرا کا گھر ہو دروازے توڑ دیے جائیں، کیسے ہو سکتا ہے زہرا کا گھر ہو آگ لگا دی جائے، کیسے ہو سکتا ہے دروازہ زہرا پہ گرے، اس زہرا پہ کہ جسے محمد الرسول اللہ دیکھ لیں تو کھڑے ہو جائیں، محمد الرسول اللہ جس کے لیے چادر بچھائیں، وہ زہرا جو پورے سرات سے گزرے گی منادی صدا لگائے گا، لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پورے سرات سے گزرنے والی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا کچھ ہوا، نہ آپ نکلے، نہ آپ کا بھائی نکلا، نہ وہ شیر افغان قوت پانے والے شیر خدا اسد اللہ الغالب علی المرتضی نکلے جنہیں نبی کی نیابت بھی عطا ہوئی ہے، نہیں نکلے، کیوں نہیں نکلے؟ حسین کہتا ہے ایسا کچھ ہوتا تو سب نکلتے، نہیں ہوا اس لیے نہیں نکلے۔ گل مکدی مقابیے جی پیر مسرور بولو نا، گل مکدی مقابیے بھائی میں تو آخیا میں حسین نو مننا تو میں حسین نو اپنا امام مندا، اپنا راہبر مندا، بولو نا حسین نکلتا ہے جھوٹ کے خلاف، بولو نا سچ دے اوتے حسین ڈٹدا ہے، بولو نا سچ دے اوتے حسین ڈٹدا ہے، اور ظلم دے خلاف حسین نکلتا ہے، ظلم دے خلاف حسین نکلتا ہے، اور ظلم نہ ہوئے جھوٹی روایت دے اوتے حسین نکلتا، بولو حسین نہیں نکلیا چونکہ ایسا کچھ ہویا نہیں، ہوندا بولو نا ہوندا تے حسین، بولو حسین نکل دے نہیں نکلے، آج تو بات تو مننا ہے حسین دے سچ نو، مننا ہے نہیں سمجھا، مننا ہے حسین دے سچ نو، تے انکار کرنا ہے جڑا حسین تے جھوٹ بنیا جاوے، انکار کرنا ہے جڑا حسین تے جھوٹ بنیا جاوے، حسین نہیں نکلیا، بولو نا میں گل مندا حسین دلیر ہے، حسین بہادر ہے، ممکن نہیں حسین بزدلی دکھاوے، ممکن نہیں حسین کھارے چلو پڑاوے، ممکن نہیں حسین جھوٹ دا پردہ پا لوے، نہیں ہو سکتا، اور نہیں سمجھا میری گل، نہیں ہو سکتا، اور میرے کو لفظ ڈانگا تے ہی نہیں کہی، لفظ ڈانگا تے کہی نہیں، تو تانوں مارا ہی صحیح تے نال نال سمجھاواں ہی صحیح، بولو نا سمجھ آ رہی ہے گل کہ نہیں آ رہی؟ حسین نہیں نکلیا، حسین ڈٹا ہے، کھڑا رہا ہے اس اقرار کے ساتھ، اور جس لمحے میں حسین نکلا، نکلنے کی وجہ جو حسین بیان کرتے ہیں وہ یہ تھی، حسین نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظام خلافت ملوکیت کی طرف جا رہا ہے، نظام خلافت ملوکیت کی طرف جا رہا ہے، بادشاہت کی طرف جا رہا ہے، حسین حکومت کے لیے نہیں نکلا، حسین نظام خلافت کے لیے نکلا ہے، وہ نظام جو ابو بکر سے شروع ہوا، جو عمر بن خطاب تک پہنچا، جو علی المرتضی تک پہنچے، جو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں موجود ہے، حسین نظام مانتا چلا رہے اور اسی نظام پر قائم رہنے کی صدا اور آواز لگاتا رہا ہے، اور جس لمحے میں اس نظام میں دراڑ پیدا ہوئی، اس نظام کی دراڑ کو پر کرنے کے لیے پھر حسین
سامنے حسین کی قدر و منزلت کو بیان کرے، اس سے یہ سوال آپ نے ضرور پوچھنا ہے، حسین نکلا کیوں؟ نکلا کیوں تھا؟ حسین نظام خلافت کو بچانے کے لیے نکلا، حسین نظام خلافت کو، جس نظام کو بچانے کے لیے نکلا، کیسے ہو سکتا ہے اس نظام کو مانتا نہ؟ بولے نا، جس نظام کو بچانے کے لیے نکلا جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نظام کو مانتا نہ ہو؟ بولو نا، او بولو نا، یہ جو ہوندے لیکن وہ لوگ انہاں لوگاں چ حسین نہیں، نہ وہ حسینی ہوندے، نہ وہ حسینی ہوندے جڑے نا تک کچھ لمن کرن کچھ، بولو نا، وہ حسینی وہ صدیقی بھی نہیں ہوتی، ہاں خالی گل حسینی جو تو بولیں دے بیٹھے وہ صدیقی بھی نہیں ہوندے، وہ فاروقی بھی نہیں ہوندے، بے آکھن تو صحیح ہومیں نا، وہ بھی نہیں ہوندے، کچھ ہوندے بھی ہیں، اور اللہ انہاں لوگاں چ رکھے جڑے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، جڑے سچ بولیں جھوٹ ہے، جڑے حسینی طریقہ اختیار کریں، حسین دی دشمنی دے راہ تے نہ پوے، حسین دی دشمنی دے راہ تے بولو اللہ محنت تانوں اس قبیلے چ اٹھاوے جڑا حسین نال او محبت کرے جڑی حسین دے طریقے تے چلن والی، بولو نا، دعا کردے ہو نہیں کردے؟ دیکھو جی جنت سارے جوانہ جانا ہے تو انہاں جوانہ دا سردار حسین، انہاں جوانہ دا سردار حسین، اس راہ پر چلتے ہوئے اگر کوئی مشکل مقام آیا تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے، فنا فی اللہ کی ٹیمیں بقا کا راز مصبر ہے، جسے مرنا نہیں آیا۔